ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمدللہ الذی کفانا الحمدللہ الذی ارضع الافلاک والارضین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسے خشکی اور تری میں یعنی زمین پر اور سمندروں میں سوار کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسے ہم نے صاف ستھری پاکیزہ روزی عطا فرمائی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اولاد آدم کو اپنی اکثر مخلوقات پر بہت سی فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں اکثر بول کر کل مراد لیا گیا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جو فرمایا کہ ہم نے اپنی اکثر مخلوقات پر انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں کہا گیا ہے اکثر، لیکن مراد ہے یہاں کل، یعنی ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو یعنی انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ انسان اللہ کی مخلوقات میں افضل ترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو خشکی اور تری میں خشک زمینوں پر بھی راستے دیے اور پانی پر بھی اللہ نے انسانوں کو سوار فرمایا۔ پانی میں بھی آدمی جاتا آتا ہے،
اور پاکیزہ ترین روزی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ آج کی گفتگو میں مختصراً مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان تمام مخلوقات میں افضل کیوں ہے، فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ تو یقیناً انسانوں کو اس بات پر فخر ہے کہ انسان چونکہ عقل مند ہے، اور واقعی یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، عقل و شعور کا پایا جانا۔ یہ انسان بڑی کوششیں کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، میڈیکل سائنس کی مہارت، ہزاروں ہزار بیماریوں کو کنٹرول میں کر لینا، بیماریوں کی تشخیص کر کے اس کا علاج کو ڈھونڈ لینا، اس کی دوائی بنانا، یہ بڑی بات ہے۔ انجینئرنگ کا کورس کر کے عالی شان مکانات اور محلات اور بنگلے اور کوٹھیاں بنانا، یہ بڑا کارنامہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیاست دانی، تنظیم، ایک ملک کو چلانے کے لیے جن قوانین کی ضرورت پیش آتی ہے، باقاعدہ طور پر اس پر محنت کر کے اور اپنے ملک اور کنٹری کو کس نہج پر چلانا ہے، اس کا ہنر ایک بڑی بات ہے۔ یہی انسان ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے، ہوائی جہاز کے ذریعے، راکٹوں کے ذریعے۔ یہی انسان کپاس اور روئی سے کپڑا بنا کر اپنے بدن کو ڈھانکتا ہے۔ تو کیا یہ وجوہ فضیلت ہے کہ ہم اس وجہ سے افضل ہیں کہ ہم میں ڈاکٹر پائے جاتے ہیں؟ اس وجہ سے افضل ہیں ہم کہ ہمارے مکانات بڑے عالی شان ہم بناتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں؟ اس وجہ سے ہم افضل ہیں کہ ہم خود زمین سے کپاس اگا کر اس سے کپڑا بناتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے ہم افضل ہیں کہ ہم دواؤں کی تشخیص کرتے ہیں؟ اگر یہ دعویٰ انسان کا ہے کہ میں افضل اس لیے ہوں، عزت والا اس لیے ہوں کہ میرے اندر یہ کمالات پائے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ وجہ کمال نہیں ہے، یہ انسانی خصوصیت نہیں ہے۔ چند مثالیں میں آپ کو دے دوں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انسان اتنا ذہین ہے کہ اس نے اپنے برہنہ بدن کو چھپانے کے لیے جد و جہد کر کے کپاس کا پودا تلاش کیا، پھر اسے زمین میں اگایا، کپاس نکالی، روئی بنائی اور اس سے دھاگا بنایا اور دھاگے سے پھر کپڑا بنایا اور اپنے برہنہ بدن کو، ننگے جسم کو ہم نے ڈھانکنا شروع کر دیا ہے، تو کپڑا بنانے کی مہارت سوائے انسانوں کی کسی میں نہیں ہے، اس لیے انسان افضل ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر یہی وجہ فضیلت ٹھہری تو ہمارے مقابلے کے لیے مکڑی آ جائے گی، اور مکڑی کہے گی تو جو کپڑا بناتا ہے نا، کبھی تو نے میرا جالا دیکھا ہے؟ اس کے تانے بانوں کو دیکھا ہے؟ کتنا منائم اور کتنا نرم ہوتا ہے، اور ایسی کاریگری پائی جاتی ہے کہ اس سے اگر آپ خوردبین سے دیکھیں گے، دوربین کے ذریعے اگر اسے دیکھیں گے تو عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے کہ آخر اتنا خوبصورت یہ جالا کیسے بنایا، کتنی تنابیں ہوتی ہیں، اسے مضبوط بناتی ہے۔ اگر انسان کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ ہم کپڑا بناتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ دعویٰ تو مکڑی بھی کر سکتی ہے، تو اس معاملے میں تو تیرا میرا مقابلہ ہے، ذرا دیکھ کہ میں بھی اپنا جالا بناتی ہوں، تو اپنا کپڑا بناتا ہے، تو سوت سے بناتا ہے، مگر میں جس سے جالا بناتی ہوں اس کے مٹیریل کا تجھے آج تک پتا چلا؟
کہ میں کس چیز سے جالا تانتی ہوں، کس طرح میں جالا بنتی ہوں، تو پتا چلا کہ صرف کپڑا بنانے کی وجہ سے انسان کہے کہ میں افضل ہوں، تو بکری ہمارے مقابلے میں آگے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اس اعتبار سے مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر اسی طریقے سے یہ انسان یہ سمجھے کہ میں عالی شان بلڈنگوں کو ڈیزائن کرتا ہوں، مکانات بناتا ہوں، محل بناتا ہوں، بنگلے بناتا ہوں، تو آپ جب یہ دعویٰ کریں گے کہ میں انسان افضل اس لیے ہوں کہ اتنے عالی شان محلات اور بنگلے بناتا ہوں، گھر بناتا ہوں، گھروں کو ڈیزائن کرتا ہوں، تو ہمارے سامنے معمولی بیا جو چڑیا نما پرندہ ہے چھوٹا سا، وہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا مکان تو بناتا ہے، میرے مکان کو دیکھا ہے؟ درختوں کے اوپر جھولتے ہوئے ان کے جو مکانات ہوتے ہیں، وہ جو گھونسلہ بناتے ہیں، کمال یہ اگر قریب سے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک گھونسلہ نہیں، اس میں مختلف کمرے تک ہوتے ہیں، بچوں کا کمرہ الگ ہے، ماں باپ کا کمرہ الگ ہے، اور اسی جھولے میں اسی گھونسلے میں بچوں کا جھولا تک بنا دیتے ہیں، اور پھر اتنا مضبوط کہ آندھی آئے طوفان آئے اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جانے پاتا۔ ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کا مکان کہاں، ہمارا مکان کہاں؟ تو میں کہتا ہوں یہ وجہ فضیلت اگر آپ ڈھونڈیں گے کہ ہمارا مکان عالی شان ہے، اس کا مکان چھوٹا سا گھونسلہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کی ناکامی اس وقت شمار کی جائے گی جب وہ چڑیا ہمارے مکانوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے۔ وہ کبھی ہمارے مکان کو لالچ سے نہیں دیکھتی، بس مکان کا فرق اس اعتبار سے مانا جائے گا کہ مکین اپنے راحت و سکون کہاں پاتا ہے۔ اگر چڑیا کو اس میں سکون ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر مکان وہی ہے، اگر ہمارا مکان اس کے لیے راحت دہ ثابت ہوتا، اطمینان کا ذریعہ ہوتا، تو وہ ہمارے مکانوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے، مگر ہم اگر کوشش کر کے انہیں اپنے مکانوں میں قیام کروائیں تو ہمارے مکانوں میں سکون ملے گا اسے؟ اگر لا کے رکھیں گے تو وہ اپنا ہی گھونسلہ بنائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ مکان کی ڈیزائننگ میں وہ اور ہم برابر ہیں، انجینئر کا مقابلہ وہ چڑیا آ کے کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے شہد کے چھتوں کو آپ دیکھیں، شہد کی مکھیوں کو دیکھیں، آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں سوراخ ہوتے ہیں اس کے چھتے میں، دیکھا ہے آپ نے؟ لاکھوں کی تعداد میں، اور کمال یہ ہے کہ ایک کسی سوراخ میں ذرہ برابر بھی آپ فرق نہیں نکال سکتے کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے، یہ ہنر نہیں ہے اس کے پاس۔ اور کمال یہ ہے کہ ان سوراخوں میں، اپنے چھتے میں، بچوں کے رہنے اور پلنے کی جگہ اور ہے، شہد بنانے کی جگہ اور ہے، دونوں مختلف حصے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں اس نوعیت سے اگر یہ انسان کہے کہ میں افضل ہوں اور اللہ نے مجھے اس لیے فضیلت دی ہے، تو یقیناً یہ بات بھی غلط ثابت ہو جائے گی، ہم برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر یہ انسان کہے کہ میں اتنا ماہر ہوں کہ بیماریوں کی تشخیص کرتا ہوں اور اس کا علاج بھی کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اس میں بھی ہماری کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میں ایک دو مثالیں دے دوں آپ کو۔ نیولا آپ نے دیکھا ہے جی؟ نیولے اور سانپ کی دشمنی مشہور ہے۔ وہ سانپ جو بڑے سے بڑے جانور میں اگر اپنا زہر ڈال دے نا ڈس کر، تو بڑے سے بڑے جانور، ہاتھی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، شیروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، انسانوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، مگر نیولے کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے، وہ اس میں اپنا زہر کیوں نہیں ڈالتا؟ اسے ڈستا نہیں ہوگا؟ ڈستا ہے۔ آخر نیولا مرتا کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے گا، کبھی آپ نے سانپ اور نیولے کی لڑائی دیکھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا جب وہ آمنے سامنے ہوتے اور لڑتے ہیں، اور جب کبھی سانپ اسے ڈستا ہے وہ فوراً سانپ کو چھوڑ کے جھاڑیوں میں چلا جاتا ہے، اور جھاڑیوں میں جا کر چند ہی منٹوں میں واپس آتا ہے، پھر مقابلہ
مقابلہ کرتا ہے، پھر اگر ڈس لے تو پھر اندر دوڑتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر مقابلہ کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ سانپ اس پر زہر پھینکتا ہے یا ڈستا ہے، وہ جھاڑیوں میں کیوں جاتا ہے، پھر تر و تازہ ہو کے واپس کیوں آتا ہے؟ یاد رکھیے گا کیوں جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کا زہر میرے بدن میں سرایت کر چکا ہے. وہ جھاڑیوں میں جا کر اس زہر کا تریاب ڈھونڈتا ہے اور وہ جڑی کھا کے آتا ہے جس سے سانپ کا زہر زائل ہو جاتا ہے. اسے سانپ کے زہر کا علاج معلوم ہے. پتا چلا اگر یہ انسان کہے میں ڈاکٹر ہوں تو نیولا کھڑا ہو جائے گا. تو کیا خاص بیماریوں کا علاج کرے گا؟ کہا میں بھی علاج کرنا جانتا ہوں. اسی طریقے سے تقسیم ہند سے پہلے کا واقعہ ہے کہ راجستھان میں اندر گڑھ ایک جگہ تھی، آج بھی راجستھان میں ہے. وہ اس زمانے میں نوابوں کا اور راجاؤں کا جو دور تھا، کہتے ہیں وہاں پر جس راجا کا راج چلتا تھا وہاں پر حکومتی اعتبار سے گورنمنٹ کی طرف سے قانون تھا، بندروں کو مارنا جرم مانا جاتا تھا، ہے نا. وہ راشٹریہ جانور بھی قرار دیے جاتے ہیں نا. بعض مور ہے، ہرن ہے، اسے مارا نہیں جا سکتا، گرفتار ہو جاؤ گے. ٹائم ہو گیا کیا؟ اچھا. تو اس زمانے میں بندروں کو مارنے پر پابندی تھی، جس کی وجہ سے اس علاقے میں بندروں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی. اور بندر ایک ایسا جانور ہے، اس کی جبلت، اس کی فطرت جو ہے نا، فطرت، شرارت اس میں زیادہ ہے، اس میں شرارت زیادہ ہے. اور نہ صرف یہ کہ شرارت، بلکہ اذیت رسانی اس کی فطرت میں، تکلیف پہنچاتا ہے. فائدہ کچھ نہ ہو پھینک دے گا، کپڑا پھینک دے گا، برتن پھینک دے گا. اس کی فطرت یہ ہے، شریر قسم کا جانور ہے. لوگ وہاں کے عاجز آ گئے تھے، پریشان ہوئے. ایک صاحب نے اس کو باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے، ان کا اپنا خود چشمدید واقعہ کہ ہم وہاں رہتے تھے اور بندروں سے عاجز آ گئے تھے اور اسے مارنا یہ قانوناً جرم مانا جاتا تھا. تو ہم لوگوں نے اپنے علاقے محلے والوں نے مل کر کے یہ سوچا کہ یار کچھ نہ کچھ علاج تو کرنا پڑے گا. روٹیاں لے کے بھاگ جاتے ہیں، کپڑا لے کے بھاگ جاتے ہیں، برتن لے کے بھاگ جاتے ہیں، پریشان کر دیا ہے. تو انہوں نے زہر خریدا اور آٹے میں زہر ملا کر روٹیاں بنائی اور روٹیاں بنا کر اپنے چھت پر ڈال دیا. اب 20 روٹیاں کہتے ہیں، اور ہم ایک طرف بیٹھ کر کے چھپ کے دیکھنے لگے. اب آئیں گے بندر تو ٹھکانے لگ جائیں گے اور یہ ہم پر قتل بندر کا جرم بھی عائد نہیں ہوگا، لہذا ہم چھپ کے دیکھنے لگے. اتنے میں ہم نے دیکھا کچھ بندر آئے اور بندر آ کر کے اب ہم نے سوچا کہ یہ کھائیں گے اور مر جائیں گے، دور جا کر کے مر جائیں گے. کہتے ہیں وہ آئے مگر معمول کے خلاف بندروں نے روٹی کھائی نہیں، بیٹھ کر دیکھنے لگے. خالی چاروں طرف سے بندر بیٹھے، بیچ میں روٹیاں پڑی ہیں. کہا دیکھنے لگے. پھر ایک بندر آگے بڑھا، اس نے ایک روٹی اٹھائی، سونگی اور چھوڑ دی اور سارے کے سارے بھاگ گئے. جب بھاگے تو ہم آپس میں مشورہ کرنے لگے، یار محنت بھی ضائع ہوئی، زہر خریدا، وہ پیسہ بھی برباد ہو گیا، وقت بھی ضائع ہو گیا. بندر کے سمجھ میں آ گیا اور ہماری یہ کاوش ناکام ہو گئی ہے. کہتے کچھ ہی دیر کے بعد جو گئے تھے نا، وہ اپنے ساتھ اور بندر 10-5 لے کے آئے. وہ بڑے تگڑے تھے، وہ آئے. ہم نے کہا پھر آئے، اپنے ساتھیوں کو شاید انہوں نے بلایا ہے. اب یہ آئے، انتظار کرنے لگے شاید اب کھائیں گے، مگر اب کی مرتبہ بھی کچھ دیر انہوں نے روٹیوں کو دیکھا اور دیکھ کر کے تھوڑے موٹے تازے جو بندر تھے ان میں سے 2-4 آگے بڑھے. انہوں نے روٹی کو توڑا، سونگا، پھینکا اور سارے کے سارے پھر واپس ہو گئے. انہوں نے کہا اب پوری طرح ان کو یقین ہو گیا ہے کہ روٹیوں میں زہر ہے. کہتے مگر کچھ ہی دیر کے بعد بندر آئے، تقریباً ان کی تعداد ہوگی 50 سے 60. ہر بندر کے ہاتھ میں کسی درخت کی ٹہنی ہے، اس میں پتے لگے ہوئے ہیں. وہ آئے اور آ کر کے روٹیوں کو لیا اور کھانا شروع کر دیا. اب ہم نے سوچا کہ مر جائیں گے. اب جب انہوں نے ساری روٹیاں کھائی تو جس کے ہاتھوں میں وہ جو ٹہنیاں تھی اس کے پتے توڑ توڑ کے کھانے لگے اور اچھلتے کودتے ہوئے نکل کر چلے گئے. وہ لکھنے والے نے لکھا ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ پہلے 2 مرتبہ پہلے تو انہوں نے یہ پتا لگایا کہ روٹی میں زہر ہے، دوسری مرتبہ یہ پتا لگایا کہ یہ زہر کس قسم کا ہے اور اس کا توڑ کیا ہے. تب جا کے انہوں نے اسی درخت کے پتے لائے جو ان پتوں کے ذریعے روٹی کھانے والے کو زہر
کا کوئی اثر نہیں ہوگا. پتا چلا یہ انسان ڈاکٹر ہے اس لیے فضیلت رکھتا ہے تو بندر بھی کھڑا ہو جائے گا. کہ جتنا ہنر تجھے ہے اتنا ہنر ہمیں بھی ہے کہ ہم بھی زہر کا تریاق جانتے ہیں. لہذا پتا چلا ڈاکٹر ہونا وجہ کمال نہیں ہے, انجینئر ہونا وجہ کمال نہیں ہے. یاد رکھیے گا کپڑا بنانا وجہ کمال نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ انسان یہ سمجھے کہ میں سیاست جانتا ہوں, میں سیاست جانتا ہوں. نیتا گیری کرتے ہیں نا لوگ کا کیسے علاقے کو چلانا ہے اور صوبے کو چلانا ہے, یہاں کے ٹریفک کے مسائل کیا ہوں گے, کہاں سگنل لگے گا کہاں نہیں لگے گا, سگنل توڑنے پر کیا سزا دی جائے, نہ توڑنے پر کیا انعام دیا جائے, وغیرہ وغیرہ جو بھی قوانین مرتب ہوتے ہیں. یہ علم سیاست ہے. اگر یہ کہے کہ میں نظام سلطنت جانتا ہوں, میں سیاست جانتا ہوں, تو میں کہتا ہوں نہ, اس میں بھی کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. شاید کہ مکھیوں ہی کو دیکھیں, ان میں جو سیاست پائی جاتی ہے نا, میں سمجھتا ہوں انسان بھی فیل ہو جاتا ہے اس کے سامنے. آپ دیکھیں شہد کی مکھیوں میں لاکھوں ہوتی ہیں مکھیاں, ایک چھتے پر لاکھوں مکھیاں ہو سکتی ہیں. ان مکھیوں میں وہ بلا ترتیب جانور کی طرح نہیں رہتے. ہم تو کہتے ہیں جانور, لیکن ان میں بھی نظام ہے, ان میں بھی سسٹم پایا جاتا ہے. پرندوں کو آپ دیکھیں نا, اکیلے نہیں اڑتے, جب اڑتے ہیں نا تو جھنڈ کے ساتھ جاتے ہیں, اور اس طریقے سے کہ ان کا جو امیر ہوتا ہے وہ جہاں اترے گا سب وہاں اتر جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. شہد کی مکھیوں میں ان کا اپنا سردار ہوتا ہے, ان کی ملکہ ہوتی ہے, اسے عربی میں یعصوب کہا جاتا ہے. وہ ملکہ ساری مکھیاں شہد, رس, پھولوں کا, پتوں کا چوسنے کے لیے نکلتی ہیں, مگر ان کی جو ملکہ اور سردار ہے نا, وہ صرف چھتے کی حفاظت کرتا ہے. اور حفاظت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کا نظام اتنا بہترین ہوتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے اگر دیکھا ہو تو شاید اس بات کو جانتا ہوگا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں جہاں شہد کا چھتا لگا ہوتا ہے نا, اس کے نیچے آپ دیکھیں گے 150 مکھیاں ایسی کٹی پٹی پڑی رہتی ہیں. کسی کا سر کٹا ہوا ہے, کسی کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, مردہ مکھیاں ہوتی ہیں شہد کے چھتے کے نیچے. کون مارتا ہے ان کو؟ اس کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر غلطی سے بھی کسی شہد کی مکھی نے کسی زہریلے پھل پھول کا رس چوس کے اگر آئی تو ان کا جو امیر ہے نا, وہ امیر سمجھ لیتا ہے کہ اس نے زہر والا رس چوس کے یہ آئی ہے, اب یہ اگر اس میں ڈال دے گی تو پورا شہد زہر آلود ہو جائے گا, مکھیاں مر جائے گی. وہ محسوس کرتا ہے اور باقاعدہ اسے پکڑ کر قتل ہی کر دیتا ہے. جو مری ہوئی مکھیاں ہیں, شہد کو محفوظ کرنے کے لیے وہ مکھیوں کو قتل کیا جاتا ہے جو زہر آلود مادہ لے کر کے آتی ہیں. سرداری ہوتی ہے ان کی. بجنور کی طرف آپ جائیں تو بجنور میں آج بھی یہ رواج ہے, ہم اپنے بیٹیوں کے شادیوں میں پلنگ دیتے ہیں اور کباڑ دیتے ہیں اور بستر دیتے ہیں اور طرح طرح کے زیورات دیتے ہیں. بجنور کے علاقے میں لوگ اپنی بیٹیوں کے جہیز میں کیا دیتے ہیں؟ 4 یا 5 شہد کی مکھیاں دیتے ہیں. آج بھی چل رہا ہے یہ, جہیز میں دیتے ہیں. اور ان کے یہاں اس پر فخر کیا جا. بجنوری لوگ صورت میں ہیں, ان سے کسی سے پوچھیں آپ, جو دیہاتی علاقے ہیں نا بجنور کے, وہاں پر آج بھی جہیز میں جو اپنی بیٹی کے جہیز میں زیادہ مکھیاں دے گا شہد کی, اس کی واہواہی ہوتی ہے. او اتنی مکھیاں دے دی, اتنی مکھیاں دے دی. 4 5 10 مکھیاں اگر دے دیتا ہے کوئی تو کہا 10 مکھیوں سے کیا ہوگا؟ وہ عام مکھی نہیں پکڑتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ مکھیوں کی ملکہ اور رانی کون ہے, اس رانی کو پکڑتے ہیں اور اس رانی کو جہیز میں دیتے ہیں. وہ بچی جب شوہر کے گھر جاتی ہے تو وہاں پر باقاعدہ اس کا گھر بناتے ہیں. ساپوتارا آپ جائیں نا یار, ساپوتارا گئے, وہاں شہد ملتا ہے نہ, جنگلی نہیں, وہاں فارم لگے ہوئے ہیں. وہاں فارم میں بڑے بڑے ڈبے بنے ہیں, ان ڈبوں میں ایک خانہ بنا ہوا ہے. اس خانے کے اندر وہ اس کے ملکہ کو اور اس کے امیر کو رکھتے ہیں. جہاں وہ ہوتا ہے لاکھوں مکھیاں وہاں جمع ہو جاتی ہیں, اور جہاں وہ ہوتا ہے وہیں شہد کا چھتا ہو جاتا ہے. وہی شہد نکال کر وہ بیچتے ہیں.
وہ جنگ آزاد، مکی آزاد ہیں، لیکن وہ ایک کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے تو وہ اتنے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں کہ اپنے امیر کو چھوڑ کر ایک بھی مکی ادھر ادھر نہیں جاتی ہے۔ ایک بچی کے جہیز میں اگر 10 مکیوں کے سرداروں کو دے دیا گیا، امیروں کو دے دیا گیا، تو سمجھیے کہ ہر مہینے 10-20 کلو شہد وہ کما سکتی، نکال سکتی ہیں اور اس سے اپنے گھر کا انتظام کر سکتی ہیں۔ یہ مزاج ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام تنظیم میں جانتا ہوں، تو شاید کی مکی کہے گی کہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی فضیلت کی وجہ کیا؟ سمجھ گئے آپ؟ ڈاکٹر ہونا وجہ فضیلت نہیں، کیونکہ بندر بھی طب جانتا ہے، نیولا بھی جانتا ہے۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم میں دوائیوں کی قسمیں ہم زیادہ جانتے ہیں، تو بندر بھی کہے گا تم بیمار بھی زیادہ پڑتے ہو، تم میں بیماری زیادہ ہے، تو ظاہر بات ہے دوا بھی تم زیادہ جانتے ہو، استعمال بھی زیادہ کرتے ہو۔ ہم میں بیماری کم ہے تو دوا ہم کم جانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر انسان کہے کہ میں علم طب جانتا ہوں اس لیے افضل ہوں، تو بندر کھڑا ہو جائے گا، نیولا کھڑا ہو جائے گا۔ اگر یہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں انجینئرنگ جانتا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ پرندے آ جائیں گے، ہم بھی گھونسلہ بنانا جانتے ہیں، اپنا گھر بنانا جانتے ہیں۔ اگر یہ انسان یہ کہے کہ میں کپڑا بنانا جانتا ہوں اس لیے افضل ہوں، تو مکڑی آ کے کھڑی ہو جائے گی، یہ ہنر تو میں تجھ سے بہتر جانتی ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو ہنر پر ہم فخر کرتے ہیں وہ تو کسی نہ کسی اعتبار سے جانوروں اور حیوانوں اور پرندوں میں پایا جاتا ہے، تو آخر یہ انسان افضل کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں، وجہ فضیلت انسان کی وہ ہے جو انسان میں ہو، کسی اور میں نہ ہو۔ تبھی تو فضیلت ہوگی نا۔ کوئی کمال مجھ میں ہو اور میرے علاوہ کسی میں نہ ہو تو میں افضل مانا جاؤں گا۔ کوئی خصوصیت ہونی چاہیے، کوئی کمال ہونا چاہیے۔ آخر انسان میں وہ کون سا کمال ہے جو دوسری مخلوق میں نہیں پایا جاتا، جس کی وجہ سے انسان کو اللہ نے افضل قرار دیا ہے؟ تو یاد رکھیں، وہ اصل کمال یہ ہے انسان کی خصوصیات میں سے، وہ عظیم خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کی مرضی اور نامرضی کو جانتا ہے۔ اللہ خوش کس سے ہوگا، ناراض کس سے ہوگا، اللہ کی مرضیات کیا ہیں، نامرضیات کیا ہیں، اور وہ علم ہے قرآن اور حدیث کا علم۔ ظاہر بات ہے پنکھی کی خصوصیت کیا ہے؟ ہوا دینا، ہاں یا نہ؟ یہی خصوصیت ہے، اس لیے ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، سروں کے اوپر ہے، ہوا دے رہا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے، اگر وہی خصوصیت نکل گئی تو کون کہے گا اس کو کہ سر پہ رکھو؟ جی، لائٹ کی اپنی ذات کی خصوصیت کیا ہے؟ روشنی دینا، یہی اس کا کمال ہے۔ اگر وہی اس کے اندر سے نکل گئی، کون رکھے گا اس کو؟ وجہ کمال ختم ہو گئی تو اس کو بھی عزت نہیں دی جاتی۔ تو یاد رکھیں، جو انسان اللہ کی مرضی اور نامرضی کو جانے کہ میرا مولا کون سے کام سے خوش ہوگا مجھے وہ کرنا ہے، اور کون سے کام سے ناراض ہوگا مجھے وہ نہیں کرنا ہے، جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا یہ انسان افضل ہوتا رہے گا۔ اور جہاں اس سے اس نے روگردانی کر لی تو سمجھ لو اس نے اپنی خصلت کو بھولا دیا ہے، تو وہ اس مقام سے گر جاتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے تجھے عزت تو دی تھی کہ تو میری مرضیات کو جانے، نامرضیات کو جانے، میرے حرام کردہ چیز کو جانے اور حلال کردہ چیزوں کو جانے، مگر تو نے جب وہ سب چھوڑ دیا ہے تو اسفل سافلین میں چلا گیا، پستی میں چلا گیا، گر گیا۔ بلکہ قرآن میں اللہ ایک جگہ فرماتا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ انسان پھر جانوروں کی صف میں آ گیا، بلکہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور کو شعور نہیں ہوتا نا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، میرے مالک کا کس کا کون سا ہے اور پڑوسی کا کون سا ہے۔ جانور کو معلوم ہے، ہاں، اناج کا تھیلا آپ باہر رکھو،
اور بکریاں آ جائیں، گائے بھینس آپ کی پلی ہوئی ہو، تو وہ وہاں اگر اناج کا تھیلا رکھا ہوا ہے تو وہ جانتی ہے کہ میرے مالک کا کون سا اور پڑوسی کا کون سا ہے؟ وہ دیکھے گی، منہ مار دے گی۔ اولئک کالانعام، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو بھی اسی طرح سمجھ نہیں لگتا کہ میرے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بل ہم اضل، فرمایا بلکہ تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، انسان کی وجہ فضیلت صرف اس میں ہے، اللہ جن کاموں سے خوش ہوتا ہے وہ کرے، جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے وہ چھوڑ دے، تو سمجھ لو یہ انسان افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر وجہ فضیلت باقی ہے۔ اور اگر وہی نکل گئی تو پھر وہ فضیلت کی وجہ ختم ہو جائے گی، آدمی اسفل سافلین میں چلا جائے گا، پھر وہ انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے دین کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہ فرض سے مراد کیا ہے؟ یہ فرض یہی ہے، آپ بالغ ہو گئے، نماز کے سارے مسائل جاننا آپ پر فرض ہے۔ رمضان آنے والا ہے، روزوں کے سارے مسائل جاننا آپ پر فرض ہے۔ پیسہ آنے والا ہے، حج کے مسائل جان کر تیار رہو کہ حج میں کیا کیا قانون ہے، یہ فرض ہے۔ پیسہ آنے والا ہے، زکوٰۃ کے مسائل جاننا یہ فرض ہے، نماز کے مسائل جاننا فرض ہے، کم سے کم اتنا فرض ہے۔ اب جس کے اندر یہ علم جو وجہ فضیلت ہے، جتنا زیادہ ہوگا وہ انسان اتنا ہی افضل ہوگا، سمجھ گئے؟ اسی لیے علماء کی جو عزت حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ رسول کا عطا کردہ وہ علم ہے جسے علم نبوت کہا جاتا ہے اور علم الہی کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ انسان افضل ترین ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اتنا علم حاصل کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی ناراضی اور خوشی کے اسباب سمجھ سکیں کہ اللہ خوش کون سے کام سے ہوتا ہے، ناراض کون سے کام سے ہوتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو حرام و حلال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔